اماں تم لوگ بھی سوچو، بیٹا سے کبھی پوچھ لو، ارے میرا لال تیری ماں مر جائے گی، جنازہ آگے ہوگا تو پیچھے ہوگا، تو تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا؟ اکبکا جائے گا، کہے گا جاؤ جاؤ 100 روپیہ لو، مدرسہ میں جاؤ اور یاد کر لو۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا؟ یہ تو جنس والا سے کیا تھا، جینٹل مین سے کیا تھا، وہ کھڑا رہے گا بس منہ کو ہلاتا رہے گا، ہے نا بھائی؟ کتنا مدرسہ چینج کیے؟ بولا 36 دونا 72۔ کتنے دن میں؟ بولا 3 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں۔ جو بچہ 1 سال میں حافظ ہو جاتا ہے لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں، کتنا باکمال بچہ ہے، 1 سال میں حافظ قرآن ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ سن لو، بھارت میں ایک ایسا منفرد المثال حافظ قرآن ہے جو پورے بھارت کی تاریخ ہے، 1 سال میں نہیں، 6 مہینے میں نہیں، 1 مہینہ میں حافظ قرآن ہوا ہے۔ اس حافظ قرآن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اور سب بولیے سبحان اللہ۔ اور 1 مہینہ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، یہ بھی سنیے، علماء کرام تشریف فرمائے، 1 مہینہ میں نے زیادہ بتایا۔ عصر سے مغرب کے درمیان یاد کرتے، عصر سے مغرب کے درمیان صرف یاد کرتے۔ اب 30 دن کے عصر اور مغرب کے تمام ٹائم کو اکٹھا کیجئے تو 10 سے 12 گھنٹے ہو جائیں گے۔ اتنے ہی دیر میں اعلیٰ حضرت حافظ قرآن ہو گئے۔ حضرات، اعلیٰ حضرات کو جس میدان میں دیکھیے گا لاجواب نظر آتے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، زور سے۔ اچھا حافظ قرآن ہو گئے، اچھا کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہی رہتے ہیں، لیکن جو حافظ قرآن ہیں ان کا کیا پوچھنا۔ الحمدللہ سبحان اللہ، جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ حافظ قرآن کو اپنا داماد بناوے، واہ واہ واہ، عالم دین کو اپنا داماد بناوے۔ علامہ مفتی صاحب میں ڈائریکٹے بول رہا ہوں، کیوں؟ اس سے ہوگا کیا کہ حافظ صاحب داماد ہوگا، مولانا صاحب داماد ہوگا، سسر مر جائے گا، داماد جب نماز پڑھے گا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، سسر کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اور اگر انگوٹھا چھاپ ہوگا، جنس والا ہوگا، تو جنازہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے گا، جنازہ بھی نہیں ٹھیک سے پڑھ پائے گا، جائے گا ضرور ٹوپی پہن کے اور پہلے سب میں کھڑا ہو جائے گا، کیا نیت کرے گا نہیں معلوم۔ اللہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا معلوم نہیں نا، سنا بھی ہے ٹھیک سے یاد نہیں، اللہ جانے۔ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، وہ بھی ٹھیک سے یاد ہے کہ نہیں، اللہ کی پناہ۔ اور تیسری تکبیر کے بعد تو چوپٹ۔ ابھی ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کتنے آدمی سے تو کتنا چکا پنکچر ہو جائے گا، میں پوچھوں گا نہیں، 100 روپیہ دیجیے گا، مدرسے میں آئیے گا اور ساری دعائیں یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ ارے 100 روپیہ میں آپ سیکھ لیجئے گا۔ اماں تم لوگ بھی سوچو، بیٹا سے کبھی پوچھ لو، ارے میرا لال تیری ماں مر جائے گی، جنازہ آگے ہوگا تو پیچھے ہوگا، تو تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا؟ اکبکا جائے گا، کہے گا جاؤ جاؤ 100 روپیہ لو، مدرسہ میں جاؤ اور یاد کر لو۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھے گا؟ یہ تو جنس والا سے کیا تھا، جینٹل مین سے کیا تھا، وہ کھڑا رہے گا، بس منہ کو ہلاتا رہے گا، پڑھے گا کچھ نہیں، یاد ہی نہیں ہے۔ اور اگر حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو تیسری تکبیر کے بعد جو دعا کرے گا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ واہ واہ، ذرا زور سے بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان ارے اللہ۔ آپ کا بیٹا اگر عالم ہوگا داماد، تو صرف آپ کے لیے نہیں، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، حاضر کے لیے، غائب کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، چھوٹے بڑوں سبوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو عالموں سے محبت کیجئے، عالموں سے رشتہ داری کیجئے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ 25 بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بتا دوں گا آپ لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ حافظ صاحب کو آپ ہلکا لیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، بیوقوف سمجھتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، حافظ صاحب سائڈ ہو جاؤ، سائڈ ہو جاؤ،
حافظ صاحب سائڈ ہو گیا. اور یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ اللہ، یہ تو یاد نہیں ہے، اور اگر یاد بھی ہے تو کہاں سے شروع ہے؟ دیکھ کے بھی پڑھے گا تو بہت غلط پڑتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء. تیرا باپ مر گیا کیا؟ ایسے کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ مطلب ایسے کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اب مولوی صاحب سے پوچھے، حافظ صاحب سے، کیا کہنے، وہ تو پڑھے گا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. واہ 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 سبحان اللہ. اب الحمدللہ بابرو، الحمدللہ ٹھیک نہیں ہے، الحمدللہ بھی ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پورا خاندان مر گیا کیا؟ ارے آپ حافظ صاحب کو جس کو ہلکا سمجھتے ہو، بچہ بھی ہے اس سے پوچھو تو پڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹائم نہیں ہے، سبحان اللہ. سمجھیے حافظ صاحب اور آپ کا حال کیا ہے. اس لیے میرے بھائیو آپ بھی صحیح پڑھیے، اور تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو جائے اور حشر میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائے انشاءاللہ. زور سے بولیے انشاءاللہ. حضرات اب میں مطلب کی طرف آ رہا ہوں. یہ تنظیم المسلمین اس علاقے کا مرکزی ادارہ، بریلی سے اتنا گہرا تعلق اس ادارے کا، اس ادارے کے جملہ اراکین کا، اساتذہ کرام کا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. ذرا زور سے بولیے آمین. لاک ڈاؤن کے بعد جلسہ کرنا بڑا کٹھن ہے. لاک ڈاؤن کے بعد مدرسے کا جلسہ کرنا، میرے پاس جنات بھی نہیں ہے کہ اس سے میں چندہ کروا لوں. آپ لوگوں نے ہمیشہ ادارے کو دیا ہے. آج میں پھر آپ کو آواز دے رہا ہوں پہلی بار. آج علامہ مفتی مظفر صاحب علیہ رضوان کی یاد آ رہی ہے. ان کے اندر جو اللہ نے کمال عطا کیا تھا، میں آپ سے مخاطب ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، حضرت یہ بھی آج اسی میں جانے دیجئے. ہاں اسی میں جانے دیجئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مفتی اعظم ہند علامہ قاری نثار صاحب قبلہ. حضرات جتنے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، جب ان کے ماں باپ بچے کو مدرسے میں لائے تھے تو ناک بھی ٹھیک نہیں تھی، کپڑا بھی ٹھیک نہیں تھا، منہ بھی ٹھیک نہیں تھا، بال بھی ٹھیک نہیں تھا. اب منہ زبان تو اتنی خراب پوچھے مت، بولنے میں سریانی زبان، اریانی زبان، کیا کیا سرجا پوری سب چل رہا تھا، اور الحمدللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا، کسی لائق نہیں تھا تو ادارے کو دے دیا. اور آج ادارہ دے رہا ہے تو قوم کا رہبر بنا کے دے رہا ہے. آج ادارہ دے رہا ہے تو ایک مکمل ذات بنا کے دے رہا ہے. جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے، میں ان کے ماں باپ کو نہیں، ماں کو نہیں، ماشاء اللہ بیٹھو بابو، ان کے ماں کو نہیں، ان کے باپ کو، ان کے گارجین کو میں آواز دے رہا ہوں. اس خوشی کے موقع پر آپ اپنے اس دینی ادارہ کو 2-2 ہزار روپیہ عطا کر دیجئے. جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں میں ان کو آواز دے رہا ہوں، نام لے لے کے پکاروں گا. 2-2 ہزار روپیہ اس ادارے کو عطا کر دیجئے تاکہ ادارے کا کام ہو جائے. اور آپ میں سے جتنے لوگ ہیں ان میں سے 2000 نہیں، میں کسی ایسے بندے کو بلا رہا ہوں جو فقط غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت